کیا ضرورت ہے؟ وہ نکالیں جب ان کے یہ اتنے قیمتی لوگ آ گئے ہیں سردار اس علاقے کے، تو ان کے ساتھ روانہ کریں۔ تو بادشاہ کہنے لگا چپ کرو، میں حواریوں کے طریقوں پہ نہیں چلتا، میں ضمیر کی آواز پہ چلتا ہوں۔ یہاں نا ہمارے جو دائیں بائیں بادشاہوں کے وزیر بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہ سب صحیح کی رپورٹ دیتے ہیں، تو انہی کی باتوں پہ بادشاہ پھر کہتے ہیں نہیں سب ٹھیک ہے۔ باہر نکلتے ہیں تو ان کا خیال ہوتا ہے کہ سبزہ ہی سبزہ ہے ہر طرف، خزاں کہیں ہے ہی نہیں۔ وہ تو کبھی اس سے ملے نا جو انہیں صحیح بات بتائے تو سمجھ آئے۔ خیر، بادشاہ نے پیغام دیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام صحابہ جمع ہوئے، مشورہ کیا بات کیا کرنی ہے۔ کسی نے کہا یہ کہنا، کسی نے کہا یہ کہنا، کسی نے کہا یہ کہنا۔ حضرت جعفر طیار سے کہنے لگے چونکہ بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے آپ کو اچھا دیا ہے اور آپ کی بات میں اثر ہے، لہذا بات آپ کریں گے۔ جناب جعفر طیار کہنے لگے اگر بات میں کروں گا نا تو نہ میں کسی کا مشورہ مانوں گا، نہ میں کسی کی رائے سنوں گا، میں وہی کہوں گا جو میں نے رسول پاک سے سیکھا ہوا ہے، میں نبی پاک علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتیں بیان کروں گا۔ چلو بادشاہ کے دربار میں پہنچ گئے، وہاں طریقہ تھا جو جاتا تھا سجدہ کرتا تھا۔ یہ پہنچے تو اپنے مخصوص طریقے سے سلام کلام کیا اور بیٹھ گئے۔ فوراً وہ جو گئے ہوئے تھے سردار قریش مکہ کہنے لگے بادشاہ تکبر دیکھا ہے، اکڑ دیکھی ان کی، آپ کو سجدہ ہی نہیں کیا۔ بادشاہ کہنے لگا بھی تمہیں نہیں پتا یہاں جو آتا ہے سجدہ کرتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ کرتا ہوگا، پر ہم جس نبی کے ماننے والے انہوں نے ہمیں بتایا لا الہ الا لا الہ الا لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی معبود، سجدہ صرف اللہ کو، کسی کو کوئی تعظیم کے لیے کرے تو وہ بھی حرام ہے، سجدہ سوائے رب کے کسی کے لیے جائز۔ جب صحابی نبی کو نہیں تو پیر مولوی کون ہوتا ہے؟ بالکل نہیں، صرف سجدہ صرف اللہ۔ تو اب انہوں نے کہا قریش مکہ کے وہ سردار وہ کہنے لگے لو جی بات تو بن گئی نا، اسی پہ بادشاہ نکال دے گا، اسی پہ۔ اس نے کہا دیکھا جی سن لیا جی، یہ کہتے ہیں جی ہم کسی کی تعظیم نہیں کرتے، صرف اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا اگر تو میں تمہارے اس اشتعال پہ آؤں تو گردنیں کاٹ دوں، اور اگر ضمیر کی سنوں نا ضمیر کی تو کہہ دو یہ ٹھیک ہی رہے، اگر سنوں ضمیر کی تو کہہ تو یہ ٹھیک رہے ہیں کہ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کو جائز ہے۔ کہنے لگا میں بھی تو اسی طرح کا انسان ہوں جس طرح کے یہ ہے، مجھے کس بات کا سجدہ؟ انہوں نے کہا یہ تو نوکا بندہ مل گیا ہمیں، ہم تو کہہ رہے تھے کہ اشتعال دلائیں گے اور بندے لے جائیں گے۔ حضرت جعفر ابن طیار کہنے لگے بادشاہ یہ ہمیں لینے آئے ہیں تو ہم 2-3 سوال کر لیں؟ بادشاہ نے کہا بالکل کرو۔ اس نے کہا ہم تمہارے غلام ہیں، تمہارا ایڈوانس پکڑ کے بھاگ آئے ہیں؟ سردار کہنے لگے نہیں۔ تو فرمایا پھر تم کیا لینے آئے ہو؟ کہا ہم کچھ چوری کر کے آئے ہیں، کسی کا مال لے کے آ گئے؟ کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر جو جس کا دل چاہے جس ملک میں مرضی رہے۔ بادشاہ کہنے لگا تمہارے پاس ان کے سوالوں کا جواب نہیں؟ اچھا جی یہ کہتے ہیں تم نے لڑائی پیدا کر دی ہے، تم نے لوگوں کو آپس کے اندر الگ الگ کر دیا ہے، نیا دین لے کے آ گئے ہو؟ تو جعفر طیار کرنے لگے بادشاہ ہم گلے کاٹا کرتے تھے، پھر اللہ نے ہمارے درمیان رسول پاک بھیجے، اب ہم گلے کاٹتے نہیں گلے ملا کرتے۔ بادشاہ ہم نہ جگہ جگہ جھکا کرتے تھے، اب ہمیں رسول پاک نے تعلیم دی ہے کہ ایک جگہ جھکنا رب تمہیں باقی جگہ جھکنے سے بے نیاز کر دے گا، اللہ تمہیں قوتیں دے دے گا۔ عقیدہ توحید نے ہمیں مضبوط کر دیا، ہم پڑوسیوں سے پیار کرتے ہیں، بھائی کا حق دیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم اخلاق عالیہ کی طرف سفر کرتے ہیں، ہم لوگوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، پیار کی بولی بولتے ہیں، انہیں پوچھو کیا مسئلہ ہے؟ بادشاہ کہنے لگا بھی ایسا ہی ہے، کہا بالکل۔ تو بادشاہ کہنے لگا پھر اس طرح کرو تو اپنے تحفے اٹھاؤ اور تم نکلو، میں تحفے نہیں دیکھتا، میں ضمیر کی آواز سنتا ہوں۔ حضرت سعید بن زید کو حضرت عمر نے گورنر بنایا تھا، تو جناب عمر ملنے گئے تو تحفے بڑے لگے ہوئے تھے، تو حضرت عمر نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ لوگوں نے تحفے دیے ہیں۔ فرمایا تحفے نہیں، تمہارے عہدے کا ہدیہ ہے، تم گورنر ہو تو تحفہ دیں گے، اپنے حق میں نرم کر۔ لیکن نہیں حضور مجھے تحفے ملے ہیں۔ تو جناب عمر نے بڑی بات کی، بہنوئی بھی تھے ان کے، حضرت سعید بن زید عشرہ مبشرہ بہنوئی بھی۔ فرمانے لگے اچھا اگر لوگ تمہیں تحفے دیتے ہیں تو جا نا گھر جا کے اماں کے پاس بیٹھ، پھر دیکھتا ہوں کتنے تحفے آتے ہیں، یہ تو گورنر ہے تو تحفے آ رہے ہیں۔ میرے عزیز بات کو سمجھے، فرمایا اٹھاؤ تحفے۔ میں تحفے نہیں دیکھوں گا، میں ضمیر کی آواز سنوں گا۔ اب مسلمان خوشی خوشی چلے گئے، کافروں کو رات ابھی رہنا تھا، وہ رہے۔ سویرے ایک نئی چال چلی، کہنے لگے بادشاہ ایک بات رہ گئی ہے۔
اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے آپ لوگ حضرت عیسیٰ کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نا؟ اس نے کہا ہاں معاذ اللہ استغفر اللہ، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ اس نے کہا کہ یہ نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو اس طرح۔ اب اس سے ایک نیا کوہرام کھڑا ہو گیا دربار میں، ایک نیا طیش، مذہب کا کارڈ استعمال ہو گیا، ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ اب دوبارہ کونے کونے میں باتیں ہونے لگی، وہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں صحیح نظریہ نہیں رکھتے اور ہمارے ملک میں رہیں، بلاؤ جی بلاؤ جی، بلا لیا۔ اب مسلمان بھی پریشان ہوئے کہ دوبارہ کیوں بلایا ہے؟ تو اس سے پہلے جب گئے تھے تو حضرت سیدنا جعفر طیار نے انہیں قرآن پڑھ کے سنایا تھا، اور جب سنایا تھا تو بادشاہ سمیت اپنے سارے درباریوں کے رو بھی پڑا تھا۔ اب جب دوبارہ بلایا گیا تو کہا ہم نے سنا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارا نظریہ ٹھیک نہیں ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ تو حضرت جعفر طیار کہتے ہیں وہاں بھی میں جھجکا نہیں، کیونکہ میں نے وعدہ کیا تھا کہنا وہ ہے جو میں نے اپنے نبی سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہی کہنا ہے، سچی بات۔ کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ سن، ہم حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ہمارے محبوب نے ہمیں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا کلمہ ہے، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں کواری اور پاک مریم کے بطن سے رب کی قدرت سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے بندے اور رسول، کواری پاک مریم کے بطن سے آئے، پر وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ بادشاہ کہنے لگا جاؤ جا کے آرام سے رہو اپنے وطن میں، یہ تمہارا وطن ہے، اسی میں سکون سے رہو۔ کہنے لگا قسم اللہ کی عزت کی، عیسائی میری بات سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں جنہوں نے بیان کیا وہی حق اور وہی سچ ہے۔